ها بچو وس راځو مشق طرف ته. خاص الفاظ خو تاسو زده کړي دي، د دې معنی او مترادف الفاظ او صحیح تلفظ اعراب وغیرہ د تاسو وی. پس راځو لاندینو سوالاتو طرف ته. خدائی سے کیا مراد ہے؟ جواب کیا ہے؟ خدائی سے مراد اللہ تعالیٰ کی کائنات ہیں. خدائی سے مراد اللہ تعالیٰ کی کائنات ہیں. شاعر نے حمد میں کیا دعا مانگی ہے؟ نو جواب پسشی. شاعر نے حمد میں یہ دعا مانگی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور ہمیں اس کے ذریعے زندگی کے آداب سکھا دے. بیاورے شاعر نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں اور اس کے ذریعے ہمیں زندگی کے آداب، دنیا کے سارے آداب سکھا دے، ساری دنیا کے آداب سکھا دے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر ایک نوٹ لکھیں. ہاں نسنگ بلکئی. اللہ تعالیٰ جواب: اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان بادشاہ ہے. اس نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہم زندہ رہنے کے لیے سانس لیتے ہیں. اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی اور ہوا دی ہے اور ہمیں خوش رکھنے کے لیے، اس کائنات کو خوبصورت رکھنے کے لیے یہ خوبصورت زمین دی ہے، خوبصورت آسمان چھت کے طور پہ بنایا ہے. رات کو خوبصورت ستارے، چمکتے ستارے نظر آتے ہیں اور دن کو دھوپ اور روشنی دینے والا سورج نکل آتا ہے، جس کی روشنی اور دھوپ کے ذریعے ہمیں قوت اور طاقت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے باغات بنائے، طرح قسم قسم کے میوے بنائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پرندے بنائے اور جانور پیدا کیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں اوڑھنا بچھونا دیا ہے، ہمیں ماں باپ دیے ہیں، ہمیں خاندان دیا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں ہیں، اتنے کرم ہے کہ اس کا ذکر کرنا محال ہے، مشکل ہے. اچھا پھر سن لیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی دیا ہے یا پانی اور ہوا دی ہے. ہوا مؤنث ہے اور پانی مذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی دیا ہے اور یہ پرندے چرندے یہ سب کچھ جو ہے یہ کائنات کی خوبصورتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش کرنے کے لیے اپنی مخلوق کو، انسان کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں. ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوڑھنا بچھونا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بہن دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندان دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانیاں ہیں اور جس کا احاطہ کرنا اور جس کا بیان کرنا مشکل ہے، لیکن مختصراً اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان بادشاہ ہے. اچھا، اس شعر کا مفہوم تحریر کریں.
اس شعر کا مفہوم تحریر کریں۔ زمیں کا حسی فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا۔ اس شعر میں شاعر شبنم کمالی کہتے ہیں کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو نے زمین کا کتنا خوبصورت فرش بنایا، تو نے زمین کا کتنا خوبصورت فرش بچھایا، اور اپنی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تو نے سبزہ بنایا، اپنی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تو نے سرسبز و شاداب اور لہلہاتے کیت بنائے۔ اچھا، ہم میں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے 5 کے نام اور ان کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ ہم میں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کیا ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات خورشید یعنی سورج، ستارے، زمین، سبزہ، درخت، بیل بوٹے، اور اسی طرح آسمان، شامیانہ یعنی آسمان کی طرف اشارہ ہے، آسمان اور جن، فرشتے، انسان، یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہے۔ اور ان کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ تو جن، اللہ تعالیٰ نے جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ملک یعنی فرشتے، ملک ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں، ملک ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ اور اسی طرح دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے پیدا کیا، رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا۔ اور اسی طرح خورشید کی روشنی سے ہمیں طاقت ملتی ہے، وٹامن ڈی ملتا ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو دیا ہے نظم کے مطابق درست لفظ کا انتخاب کر کے مصرع مکمل کریں۔ تو تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، درختوں سے زینت زمیں کو عطا کی، خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ، یہ جن و ملک اور یہ نوع انسا، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا، مل کر کرے بات۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کم از کم 5 نعمتوں کے بارے میں آپس میں تبادلہ خیال کریں۔ نو دا مې درته بار بار وی، بیا د وینا ضرورت نشته، دا مې درته وی چې اللہ تعالیٰ کم نعمتوں نے دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں اور بتائے کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دا یو مشر سړی دی، راته شو ضروری نه ده چې مشر سړی، یو بنی آدم، یو انسان دی، که مشر دی، که ستاسو همزولی دی، که کشر دی، ورته شوی دی، نو په دغه ټایم کې به ته څه چل کې بچو، دغه شان به ورته پته شي، به دې لاس یې ښودي او ګورې به ورته خاندې به، یاره خو پیمان دونه مزې کوله، یاره پیمان هغه ځای یو سړی وکړ نو وښویدو، یاره سمه خندا یې راوستې وه. داسې به که افسوس به کوې، په هغه به خفه کېږې او زیبه او هغه له به سهاره ورکې، هغه له به لاس ورکې، د هغه مدد به کوې بچو. ځان نه به بې پروا لوښی نه جوړی چې خاندې به او د هغې نه مذاق جوړ کړې، مذاق به نه جوړی. چې څوک په تکلیف کې د هغه سره به څه کې تعاون کې، د هغه سره به مدد کې. دی بل تصویر ته وګورئ، بل تصویر کې موږ اکثر کو که نه بې پروا یو، څه چل کو، پنکه چالوي، بلب لګېدلی، وچ بیسه، نلکه چالوي، باټی ډک شوی، لوښی ډک شوی، اوبه هسې بهیږي. دا څه دی؟ اسراف، دا فضل خرچي ده، دا اسراف دی. د دې حساب کتاب به الله تعالی کوي. بچو که ته
بل څوک چا سره مدد وکړي نو الله تعالی به ستا مدد وکړي. که ته بل څوک خوشحاله کې او په تکلیف کې د هغه مددگار شي نو الله تعالی په تکلیف کې ستا مددگار شي. بچو او حدیث شریف ته چې څوک د بل په تکلیف باندې خوشحاله شو نو الله تعالی هغه په تکلیف کې اچي، په تکلیف کې مبتلا کوي. او دلته دا څه ده؟ اسراف ته. نو دې ته به ګورې نو چې باټې ډک شوی اوبه هسې بهیږي، یا پنکه چالو ده هسې چالو ده او لاس والله نه وړئ، بې پروا لوښې به ځانه نه جوړوئ، یا بلب هسې چالو دی وچ بیسه او تاسو والله لاس نه وړئ، بلب به بې وجې نه لګوئ چې دا ځای نه وځئ بلب به بندوئ، پنکه به بې وجې نه چلوئ چې دا ځای نه وځئ نو پنکه به بندوئ، او نلکه چې چالو بې وجې به اوبه نه تویوئ. دا اسراف دی. اکثر ماشومان چې مانځه له لاړ شي نو په اودسخانه کې بمبۍ ښه په زوره چالو کړي، ستا په اوداسه باندې څونه اوبه لګي بچو، نیمه کوزه اوبه هم نه لګي، او موږ څونه د بالټۍ نه زیاتې اوبه توی کوو. دا اسراف دی. بمبه به په جومات کې یا په کور کې چې اودس کوئ یا لامبئ ځان ته به نری نری معمولی چالو کوي، معمولی چې اوبه ډېرې نه بهیږي. او اکثر خلک څه چل کوي جومات ته چې راشي نو بمبۍ چالو کړي اودس کوي او ګپ به لګوي نو اوبه به هسې بهیږي او دی به ګپ لګوي نو په یو ساعت کې ټانکۍ د جومات تشه شي. ښه قواعد سیکھیں. ہاں نو وہ دیے ہوئے اسماء میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں. وہی مذکر و مؤنث چې دي نو دا جدا جدا کوي. نو دا څه دی؟ دعا څه دی؟ تاسو ته ما ویلو په سبق په دوران کې ویلو. دعا څه دی؟ مؤنث عالم، مذکر دنیا، مؤنث زینت، مؤنث فضل، مذکر شمع، مؤنث گیت، مذکر رونق، مؤنث خورشید، مذکر نور، مذکر. ها دلته د الله جوړې درکړې دي او په دې کې وښیه چې دا مترادف دی او کوم متضاد دی. متضاد او مترادف الفاظ پکې واضح کوي. دا څه دی؟ ها خورشید مهتاب. نو مهتاب څه دی؟ مترادف دی. مهتاب هم سورج ته وایي، نور ته وایي. ها خورشید مهتاب دا څه دی؟ مترادف. عرش فرش څه دی؟ متضاد. گیت نغمه مترادف. جاړه ګرمي متضاد. مالک آقا مترادف. او پیاسے سلانا جگانا متضاد. ہاں لکھنا سیکھیں. دیے ہوئے الفاظ کی جملے بنائیں. صفت معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑی صفت ہے. معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑی صفت ہے. فضل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم صحیح و سلامت ہے. زندگانی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں زندگانی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں زندگانی دی ہے. او یو شعر دے بچو خطاس تو بگران شی و زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ. زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ. تیشا و زمانہ پہ دے وقت بچو لگ جوئی شیر. ہاں زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ. جوئی شیر و تیشا و سنگے گرا ہے زندگی. جوئی شیر و تیشا و سنگے گرا ہے زندگی. علامه اقبال وی د ژوند حقیقت خو د فرهاد نه د کوهکن چې هغه غرکنو د شیرینې په عشق کې نو د هغه د زړه نه تپوس وکړه چې لکه ژوند څونه ګران شی دی نو هغه به درته ووایي چې ژوند څه شی دی نو هغه به درته ووایي چې څه دی جوی شیر د پیو نهر ویستل او تیشی چلول او سنگې ګیرا یو درون ګټ دی. ژوند چې دی نو د یو درون ګټ دی، یو غر دی. ہاں عظمت ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نظارے ہیں. ساری دنیا میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نظارے ہیں. خوشنما اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خوشنما بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خوشنما بنایا. ہاں بچو خبر اگدی گی دا لاندی چی دی نو
حمد میں مختلف قدرتی مناظر موسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کسی ایسے قدرتی منظر کے بارے میں 3 پیراگراف لکھیں جسے دیکھ کر بے اختیار آپ کو خالق کائنات کی یاد آئی ہو۔ عملی سرگرمی: اپنے اسکول یا علاقے کی لائبریری سے حمد یا کلام پر مبنی کوئی کتاب حاصل کر کے اس میں سے ایک حمد اپنی کاپی میں لکھیں۔ اسماء الحسنہ پر مبنی چارٹ کے کارڈ بنائیں اور اپنی جماعت کے ساتھیوں کو بطور تحفہ پیش کریں۔ خواہ بچو د دې پورې دا سرگرمی پوره او دا کلیپ یو اوږدیږي، د دې پورې پوره ده. په دې خبره باندې ځان پوهه کوي، دا څونه مشق چې وشو نو په دې باندې ځان د پوهه کولو کوشش وکړئ. د الله په امان.